الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز حاضرین کرام اور عزیز طلباء، مدرسہ اشرف العلوم کا یہ سالانہ جلسہ ہے، بلکہ اس کی یہ آخری نشست. جلسہ تو غالباً کل سے شروع ہے، اور اس نشست میں ان طلباء کو بخاری شریف کا آخری سبق اور درس دیا جائے گا جنہوں نے یہاں اس سال دورہ حدیث شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. مدرسہ اشرف العلوم ہمارے مخدوم و مکرم بزرگ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب حسینی رحمہ اللہ تعالی کی یادگار ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس ادارہ کو قائم فرمایا، قرآن پاک کی تعلیم بھی یہاں حفظ و ناظرہ کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور درس نظامی بھی پڑھایا جا رہا ہے. اور تعلیم کا یہ سلسلہ
طلباء کے لیے بھی ہے اور طالبات کے لیے بھی۔ ماشاءاللہ بہت سے طلباء نے یہاں قرآن کریم حفظ کیا، طالبات نے دینی تعلیم حاصل کی، اور کئی طلباء ایسے بھی ہیں جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ادارہ کا جو یہ فیض ہے، علمی فیض اور مسلکی خاص طور پر جو سلسلہ ہے، یہ فیض برابر جاری ہے، اور ہم سب کے لیے یہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی نیک اور صالح اولاد نے اس سلسلہ کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھا ہوا ہے، بلکہ الحمدللہ یہ ادارہ تعلیمی اور تعمیری اعتبار سے دن بدن ترقی پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چشمہ فیض کو تا قیام قیامت قائم و دائم رکھے، اور دین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ مدرسہ اشرف العلوم ہمارے لیے، خاص طور پر میرے لیے، کوئی نئی جگہ یا کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بہت عرصہ دراز سے یہاں حاضر ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ حضرت والد ماجد نور اللہ تعالیٰ مرقدہ، ان کے ساتھ مجھے جہاں تک یاد ہے اور میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ 1398 یا 99 ہجری میں 78 میں میں یہاں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، اور اس کے بعد بارہا آنے کا موقع ملتا رہا۔ حضرت والد صاحب کے ساتھ بھی حاضری ہوئی، بعد میں بھی کئی مرتبہ میں حاضر ہوا، حضرت مولانا کے دور میں بھی اور بعد میں بھی الحمدللہ۔ ان ہمارے عزیز جان نے، برادران نے صلی اللہ تعالیٰ اسی تعلق کو قائم رکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اکابر، اپنے بزرگوں سے جو تعلق، جو عقیدت اور محبت تھی، وہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی رہنمائی اور سرپرستی میں تعلیمی، تدریسی، مسلکی کام یہاں کیا، اور گویا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے اکابر اور بزرگوں سے وہ ان کی رہنمائی سے وہ جدا نہیں ہوئے۔ اور یہی سب سے بڑی سعادت اور خوبی کی بات ہے انسان کے لیے کہ اپنے بڑوں سے جو ہے اس کا وہ تعلق رہے، اساتذہ سے تعلق رہے، مشائخ سے، اللہ والوں سے، اہل اللہ سے تعلق رہے۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ بہرحال جب بھی یہاں موقع ہوتا ہے حاضری کا تو مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہوتی ہے، اور اس دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبدالستار صاحب توفیق رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بہت سے حضرات کو ہم نے یہاں دیکھا ہے، ان کی زیارتیں کی، مجلسوں میں بھی بیٹھے اور استفادے کا بھی موقع ان سے ہوا، تو وہ سارا نقشہ جو ہے یہاں آ کر سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ
کہ جہاں دنیا میں جو شخص آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، وہ جانے ہی کے لیے آیا۔ اگر دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی، تو سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پھر ہمیشہ کے لیے رہتے، لیکن ایسا نہیں۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا، لیکن ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی آیا نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے اپنے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کر کے بھیجا، جس مشن کے ساتھ آپ کو مبعوث بتایا ہے، وہ ایسا مشن ہے اور ایسے مقاصد ہیں بعثت کے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ سب چیزیں، شخصیات، افراد، رجال کار بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مشن جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اور وہ طریقہ، اس طریقہ پر چل کے جو ہے وہ انسان اپنی زندگی پوری کرتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اسی حوالے سے میں نے یہ قرآن کریم کی چند آیات جو ہیں شروع میں ابتدا میں تلاوت کی۔ شروع میں حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی چند دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں مانگی ہیں۔ یہ مانگنے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ دعا جو ہے وہ پڑھی نہیں جاتی بلکہ مانگی جاتی، دل سے انسان اپنی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، درخواست پیش کرتا ہے خود خدمت۔ ہماری اگر سے یہ عادت بن چکی ہے کہ دعا ایک رسم بنتی جا رہی ہے، چند آموختہ الفاظ جو ہم نے یاد کیے ہوئے یا سیکھے ہوئے ہیں، دعا کے عنوان سے ہم جلدی جلدی ان کو پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ دعا مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے اور طلب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں جو اللہ سے طلب نہیں کرتا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تم نے ہم سے کیوں نہیں مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اس سے اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ ہے کہ اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دے دیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں۔ بلکہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مانگنے کا حکم بھی دیا کہ مجھ سے مانگو، اور پھر یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے کیسے مجھ سے مانگنا۔ بلکہ اس سے پڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مضامین بھی بتا دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگنی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھلا دی ہے۔ مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بدلا دیا کہ ہم سے مانگو اور اس طرح مانگو۔ دیکھیے ہم جب نماز پڑھ رہے پڑھتے ہیں اللہ اکبر پھر سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تعریف ہے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اس میں اقرار ہے اس بات کا کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی مستحق۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہوا کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی حمد کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جائے، اس طرح اللہ سے انسان کو مانگنا جائے۔ اب یہ کہ ہم کیا مانگیں گے وہاں، یہ بھی بتلا دی، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا۔ اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھ لیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے اس کی پوری زندگی میں نافع ہے، مفید ہے، ضروری ہے، ان سب کی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی۔ اور جو چیزیں انسان کے لیے مضر نقصان دہ ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث میں آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتلا دیا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے کہ اے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہر چیز بتلا دی گئی، مانگنے کو بھی ہم نے فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مظلوم بھی ہر ایک درخواست کا، بلکہ مظلوم بھی ہر ایک درخواست کا تو نے یا رب ہم کو خود سکھلا دیا۔ سکھلا رہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی، اور خود بھی قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں جو ادعیہ اور دعاؤں پر مشتمل ہے، اللہ نے وہ سکھا دی ہیں کہ مجھ سے یہ مانگو، یہ مانگو، یہ چیز مانگ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگ کر بتلا دیا فلاں 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 یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم جو ہے وہ رسم تو ادا کر لیتے ہیں مانگنے کی، دعا کی، لیکن حقیقت جو اس کی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا، جب تک اس طریقے سے وہ چیز سر انجام نہ دی جائے ظاہر ہے کہ وہ مفید نہیں ہوتا۔ مجھے یاد آیا اس وقت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا۔ ان کا بھی مزاج تھا، ہر ایک کا مزاج اپنا ہوتا ہے، گلہائے رنگ رنگ ہے، کسی کا کسی پھول کی خوشبو کیسی ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے۔ تو اللہ والے جو ہیں ان کے مزاج میں بھی ظاہر ہے کہ فرق، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج۔ ان کا مزاج کیا تھا؟ ان کا مزاج یہ تھا کہ جو شخص ان کے پاس جاتا ملاقات کے لیے تو وہ اسے حلوہ کھلایا کرتے تھے۔ آپ کا بھی خیال ہو رہا ہوگا بھی کوئی ایسا تلاش کرے تو ان کا مزاج تھا، جو ان کے خدمت میں جاتا اسے وہ حلوہ کھلاتا۔ اب لوگ جو ہے وہ جناب صبح دوپہر شام وہاں پہنچ رہے ہیں، چھٹ کے چھٹ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ جو آئے گا حضرت اس کو پہلے حلوہ کھلائیں گے پھر بات کو۔ اب کھانے پینے والے حضرات جو ہے وہ زیادہ ادھر توجہ کرتے ہیں، حلوے پہ حلوے کھائے جا رہے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا کہ ان کا آخری وقت آ گیا، تو جن لوگوں سے انہوں نے پیسے اور رقمیں لی تھی حلوے کھلانے کے لیے وہ سب کے سب وہاں پہنچ گئے کہ حضرت آپ کا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، ایسا لگتا ہے کہ 2-4 دن کے مہمان ہیں، ہمارے ان پیسوں کا کیا بنے گا جو آپ نے ہم سے لے کے لوگوں کو حلوے کھلا دیا۔ خدا کے لیے برائے کرم آپ جو ہے وہ ذرا ہمارے پیسے جو ہے وہ ادا کر دیں۔ وہ بزرگ جو ہے انہوں نے یہ بات سن کر کیا کیا، کپڑا لیا اور لے کے لیٹ گئے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے انتظار، تھوڑی دیر میں آواز آئی گلی سے، کوئی حلوہ بیچنے والا جو ہے حلوہ فروش، اس کا بچہ زور سے اس نے آواز گلی میں لگائی حلوہ لے۔ فوراً اٹھے بزرگ، چادر ہٹا کے ان سے کہنے لگے بلاؤ اس کو، جلدی بلاؤ بچے۔
بچہ آ گیا، حضرت نے کہا بیٹا یہ سارا حلوہ مجھے دے دو، میں خریدتا ہوں۔ بچہ خوش ہو گیا کہ ایک ہی آواز میں کام بن گیا۔ حلوہ لے کے سب کو حضرت نے فرمایا کھاؤ۔ جو پیسے لینے آئے تھے ان کو بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ، پہلے حلوہ تو کھا لو، بعد میں بات۔ ساروں کو حضرت نے وہ حلوہ کھلایا، حلوہ ختم۔ اس بچے نے کہا حضرت یہ اتنی رقم بن گئی ہے اس حلوے کی جو آپ نے مجھ سے ابھی لیا ہے۔ یہ بات سنی چادر لے کے کیا مصیبت ہے؟ اور وہ تو بچہ تھا، رونے لگا، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا، ہائے حلوہ بھی کھا لیا، پیسے بھی نہیں دیے، میں کیسے گھر جاؤں گا؟ میری ماں جو ہے وہ مجھے مارے گی، وہ کہے گی حلوہ بھی تم نے دے دیا اور پیسے بھی نہیں دے کر آئے۔ بس وہ چلا رہا ہے اور بڑبڑا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، شور ایک ہنگامہ۔ اور حضرت ہے کہ آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی حرکت اور کوئی سکون، کچھ بھی پتہ نہیں۔ جو پاس لوگ بیٹھے تھے پریشان سارے کہ یہ بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ کافی دیر گزری تو دستک دی کسی نے دروازے پر۔ حضرت اٹھے اور دیکھو بھی کون ہے۔ اب جو دروازہ کھولا دیکھا تو ایک صاحب جو ہے وہ بڑا تھال ہے ان کے پاس، اور اس میں جو ہے وہ تھال میں کچھ رقمیں رکھی۔ کہنے لگا کہ مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے حضرت کے پاس، میں حضرت سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اندر آئے تو اس نے کہا حضرت یہ جو رقمیں فلاں صاحب نے آپ کے پاس بھیجی ہیں، کچھ لگتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے پیسے دے دیں، تو آپ یہ پیسے ان کو دے دیں، اور یہ جو حلوہ فروش کا بچہ ہے اس کی رقم بھی یہ الگ رکھی ہوئی ہے، یہ آپ اسے دے دیں۔ وہ ساری رقمیں حضرت نے ان کو دی جس کی رقمیں تھیں۔ حلوہ فروش بچے کو بھی رقم دے دی کہ بیٹا یہ تمہاری رقم ہے، خاموش۔ وہ تو رقم دیکھ کے خوش ہو گیا، لے کے پیسے چلا گیا، اور یہ سب بیٹھے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری رقمیں مل گئی، تمہارا قرض ختم ہو چکا ہے، اب کس لیے بیٹھے ہوئے ہو یہاں؟ جاؤ چھٹی کرو۔ یہ کوئی 27 مارچ کا دھرنا تھوڑی ہے، یہ کوئی جلوس نکلنا ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگے حضرت ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، آپ یہ بتائیے کہ یہ فلسفہ کیا؟ ہم نے آگے آپ سے قرض مانگا، لیٹ گیا۔ پھر حلوہ فروش بچہ آیا، اس سے آپ نے حلوہ لیا، ہمیں سب کو کھلایا، وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اور یہ ساری رقمیں جو ہے یہ آ گئی ہیں، ہماری بھی اس کی بھی یہ پسند ہے کیا بتائیے ذرا۔ تو انہوں نے بزرگوں نے جواب میں اس بزرگ نے یہ فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور آپ نے کہا کہ ہماری رقمیں، ساری زندگی میں تم لوگوں سے پیسے لے کر قرض لے کر حلوے کھلاتا رہا، ساری دنیا کھانے کے لیے تو سارے تیار ہیں، سب آ کے یہاں کھاتے رہے، وہ ناشتہ بھی وہی ہے، ظہرانہ بھی وہی ہے، عصرانہ بھی وہی ہے، عشائیہ بھی وہی ہو رہا ہے، تو سب آ کے یہاں حلوے کھاتے رہے، کھا کھا کے چلے گئے۔ میرے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ میں نے جو ہے وہ اللہ میاں سے کہا کہ اے اللہ، ساری زندگی میں پیسے لے کے لوگوں سے حلوے کھلاتا رہا، تقاضا ہے ان لوگوں کا، تو آپ دیجیے مجھے یہ پیسے، اس لیے کہ آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ زور سے بولو نا، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہر چیز کے خزانے ہیں میرے پاس۔ اے اللہ آپ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے بندے، ہم دیں گے، ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں کسی بھی چیز کی، لیکن ہم تب دیں گے جب ہمیں کوئی رو کے دکھائے۔
کوئی رو کے دکھائے گا اللہ کو انسان کا رونا واپس، کوئی گڑ گڑائے گا، کوئی روئے گا، عاجزی اختیار کرے گا، تضرع اور زاری کرے گا، سب ہم جو ہے وہ یہ سب رب میں بھیج دیں گے۔ اب میں سوچتا رہا کہ کون رو کے دکھائے گا یہاں پر؟ تم تو سارے کے سارے ہٹتے کٹتے، قاسی القلب، دل تمہارے سخت، رونا تمہیں کہاں ہے؟ اب میں پریشان تھا کہ یہ شرط کیسے پوری ہوگی۔ حلوہ فروش بچے نے جب کہا، نعرہ لگایا حلوے کا، میں نے کہا لو اب کام بن جائے گا، اب کام بنے گا سب کا، اس لیے کہ وہ روئے گا ضرور جب پیسے نہیں ملیں گے۔ وہی ہوا کہ ہم نے اس سے حلوہ سارا لے کے کھا پی لیا، اب پیسے جو اس نے مانگے، پیسے ہمارے پاس کہاں تھے، ہم کہاں سے دیتے؟ اب اس نے رونا شروع کر دیا۔ شرط کیا ہو گئی؟ ہوئی کہ نہیں؟ فرمایا تانا گری ید قود کے حلوہ فروش، تانا گری ید قود کے حلوہ فروش، بحر رحمت در نمی آیت بجوش۔ جب تک حلوہ فروش بچہ رو کر نہیں دکھائے گا، ہماری رحمت کا دریا بھی جوش میں نہیں آئے گا۔ وہ رویا اور گڑگڑایا، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور سب کا کام بنا دیا۔ تو مولانا جلال الدین نے اس واقعے کو لکھ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ، گڑ گڑاؤ اس کے سامنے، رو اور عاجزی اور تضرع اختیار کرو، پھر ان کی رحمت کو جو آتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس ہاتھ اٹھائے، چند الفاظ پڑھ دیے، چھٹی ہو۔ یہ دعا نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں، دعا تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ، ہم نے جو تیرا یہ گھر بنایا اور تعمیر کیا ہے، اسے آپ قبول فرما لیجیے۔ کیا کر لیجیے؟ تم سے کچھ بولو، سارے قبول ہو، ماشاء اللہ قبول ہو گئے۔ بس اب آرام سے بیٹھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اس لیے کہ اصل چیز جو ہے قبولیت ہے۔ انسان بڑے سے بڑا کام کرے، حج کر رہا ہے، اور یہ کہ صدقہ اور خیرات اس نے کیا، کوئی مدرسہ بنایا، مسجد بنائی ہے، کوئی کام اس نے کیا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ بولتے بولو نا اللہ کے بندو، بولنے سے منع کیا کیا کس نے؟ منع تو نہیں کیا، بولنے سے منع کر رہے، کیوں نہیں بولتے؟ اصل چیز کیا ہے؟ منع بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی، اس کی شادی ہوئی تو ماں نے کہہ دیا، بیٹا سسرال جا رہی ہو، میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم نے وہاں جا کے بولنا ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ تم سننے کے قائل ہی نہیں، یا ویسے سن کے سن تو نہیں ہو گئے؟ تو کہنے لگی کہ بیٹی تم نے وہاں جا کے چپ رہنا ہے، بولنا نہیں۔ اس وقت تو یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، یہ اس وقت کی بات ہے بھائی، اب نہیں، اب تو نان سٹاپ بول رہی ہوں۔ بڑی مشکل سے ان کو چپ کرایا جاتا ہے کہ کچھ تو شرم کرو، تو خاموش ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، اب تو یہ کہنا پڑتا۔ خیر اس کو کہا بیٹا تم نے بولنا نہیں ہے۔ آئی جب سسرال میں، اب چپ، بالکل چپ۔ ٹھیک ہے، پہلے تھا یہ طریقہ اور بڑا اچھا تھا، شرم اور حیا غالب تھے، کئی مطلب یہ ہے کہ دن تک خاموشی کا سما، ضرورت کے مطابق تو بہرحال بولنا ہوتا ہے، لیکن وہ بولے چپ۔ ساس کو فکر ہو گیا کہ یہ گونگی نہ ہو گئی، کیا کہہ رہا ہوں، گونگی کہہ رہا ہوں یہ دوندی کہہ رہا ہوں۔ تو ساس کو یہ فکر ہو گیا کہ یہ گونگی نہ ہو، بول بھی نہیں، کہ ہوتے ہیں اس طرح کے بھی مسائل۔ ساس کہنے لگی بیٹا تم کل سے پرسوں سے آئی ہو، بول نہیں گئی، خیریت تو ہے؟
کہنے لگی امی جان جب میری رخصتی ہوئی تو میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ سسرال میں جا کے نہیں بولنا. یہ کیا حماقت کی بات. میں بھی تمہاری ماں ہوں، بہرحال میرا حکم یہ ہے کہ کل کہ تم بولو، کچھ بول لیا کرو. تھوڑا سا زیادہ نہیں. اچھی لگتی ہے دلہنیں نہیں آئی ہیں گھر میں، ذرا بات کریں، خوشی سے کریں تو اچھی لگی، لیکن کبھی کبھی کرے، ہر وقت بک بک نہ کرو. تو خیر وہ جناب کہنے لگی اچھا یہ ہے امی جان میں کل کو بولوں گی. وعدہ کر لیا کس کا؟ کل کا. حالانکہ کل کا وعدہ تو اچھا نہیں ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ کل کا وعدہ نہ کرو، کل سے بے کل نہ کرو، ارے کل تو آتی ہی نہیں، یوں ہی کل کل نہ کرو. دیکھو اس نے کتنی دفعہ لفظ کل استعمال کیا، اور ہر کل کا اس میں معنی الگ الگ ہے. کل کا وعدہ نہ کرو، اس سے مراد تو ہے آئندہ دن ہے. کل سے وعدہ نہ کرو، کل کا وعدہ نہ. اور پھر کہہ رہا ہے کل سے بے کل نہ کرو. پہلے کل کا معنی اب یہاں کیا ہوگا؟ چین. چین سے بے چین نہ کرو، کل سے بے کل نہ کرو. کل تو آتی ہی نہیں، کل تو کل کا مطلب جو آئندہ روز ہے وہ پھر آج کا دن بن جائے گا. کل تو آتی ہی نہیں، یوں ہی کل کل. کل کل کہتے ہیں ہماری زبان میں، یوں کل کل لگا رکھی ہے. تو ہر کل کا معنی بھی الگ ہے. یہاں کل کا وعدہ نہ کرو، کل سے بے کل نہ کرو، ارے کل تو آتی ہی نہیں، یوں ہی کل کل. کہنے لگی میں تو کل بول رہی ہوں. اور کل کیسے آئے؟ چلو ٹھیک. آئندہ روز کہنے لگی امی جان ساس بڑی خوش ہوئی کہ بول رہی ہے، گونگی نہیں. ہاں بیٹا بڑی خوشی ہوئی، سمجھتے جاؤں کہ تم بول رہی. کیا کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے الفاظ تمہارے دہان سے پھول چڑھ رہے ہیں. امی جان جو کہتی ہیں ساس بڑی خوش ہوئی، سکتے اور واری وہی اس پر یہ ارشاد فرمائیے. کہنے لگی امی جان یہ جو آپ کا بیٹا میرا شوہر ہے، اگر یہ مر گیا آپ میری شادی کس سے کریں؟ انہوں نے کہا بیٹی تیری امی نے صحیح کہا، تیری امی نے صحیح کہا تھا، تمہارا خاموش رہنا ہی تو تم کس لیے خاموش ہو؟ حضرت ابراہیم کیا عرض کر رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے اللہ قبول کر لیجیے. اصل چیز قبولیت ہے. انسان کتنا بڑا کام کرے، ان کا ہاں قبول نہ ہو تو کیا فائدہ. ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، دلہن بنا رہے تھے، اس کو سنگار پکار کیا جا رہا. سہیلی آ کے اس کو خود دیکھ رہی تھی اور پھر اس کو کہہ رہی تھی ماشاءاللہ آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں، بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، کیسی پیاری دلہن بنی ہو تم. اور وہ رو رہی. جب زیادہ روئی تو کسی نے پوچھا آخر کیا بات؟ یہ تو ایک سلسلہ ہے دنیا کے اندر، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تم اتنا رو رہی. کہنے لگی کہ تم سب میری تعریفیں کر رہی ہو، لیکن جس کے لیے تم مجھے تیار کر رہی ہو اور سجا رہی ہو، مزین کر رہی ہو، میرا شوہر جو ہے جب اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو تمہاری تعریف کا کیا فائدہ؟ دنیا تعریف کر رہی ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، فلاں تعریفیں کر رہے ہیں. ارے وہ کام جس کے لیے کیا ہے اصل دیکھنا تو یہ ہے کہ اسے قبول ہے. اصل کیا ہے اللہ کے ہاں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ آپ ہی جاننے والے ہیں دلوں کے کیا ہے ہمارے دلوں میں، اور قبول کرنے والے بھی آپ ہی ہیں. کیا اللہ کے سوا اور کوئی ہے جو ہمارے اعمال قبول کرے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ مجمع اتنا ہے اور بول نہیں رہے، لگتا ہے کچھ ہے گڑبڑ. تمہیں بھی سمجھایا ہے کسی نے کہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے؟ نہیں. سب بولو نہیں. نعرہ تکبیر، رسالت زندہ باد.
जिंदाबाद, जिंदाबाद, حضرت مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے بزرگ کا کہ وہ رات کو اٹھتے تہجد ادا کرتے، خادم ان کو پانی لا کے دیتا۔ ایک مرتبہ خادم نے یہ سن لیا کہ رات کے وقت جب وہ وضو کر رہے تھے بزرگ، تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ آواز یہ آ رہی تھی کہ تم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو اور کر رہے ہو یہ ہمارے ہاں قبول نہیں، قبول نہیں۔ تو وہ خادم کہنے لگا حضرت قبول تو ہے نہیں، پھر رہنے پھر کیوں آپ اس چہرہ چھوڑیے۔ وہ بزرگ جو ہے اللہ والے ان سے کہنے لگے کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی ہے اور دربار جہاں جا کے ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجیے یا ہماری حاجتیں آپ پوری فرما دیجیے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور دربار ہے؟ اس نے بھی کہا حضرت اللہ کے سوا تو کوئی دربار نہیں۔ تو فرمانے لگے پھر قبول کرے تب، نہ کرے جب، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے۔ ارے مانگتے رہو اللہ سے۔ اگلا دن ہوا، رات جب آئی اور یہ بزرگ پھر اٹھے ہیں اور وضو، وہ خادم پانی لایا، آپ وضو فرما رہے تھے، آج پھر آواز آئی، لیکن آج آواز بدلی ہوئی تھی۔ آج کیا آواز تھی؟ شیخ سعدی نے اس کو ذکر کیا کہ آج کی آواز کچھ یوں تھی، فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیست، قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جز ما پناہ دیگر نیست۔ اے میرے بندے تیری ساری عبادتیں میں نے قبول کر لی، اس لیے کہ تم نے یہ اقرار کر لیا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میرے سوا اور کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك۔ آگے پھر دعا کر رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، واجعلنا مسلمين لك، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری اولاد میں سے بھی جو ہے اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ اب یہاں اس بات کو آپ نے غور کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کا بھی ذکر کیا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یعنی یہ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کا فرما بردار بننا، اللہ کا تابع فرمان بننا اپنی ذات کی حد تک کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے اہل و عیال، خاص طور پر اپنی اولاد جو ہے اس کے لیے بھی انسان اس بات کا فکر کرے کہ وہ بھی اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ خود نماز پڑھتے ہیں، اولاد کا خیال نہیں کرتے، گھر والوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ نماز یا دین پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اور ہمارے گویا کے آگے جو سلسلہ ہے، نسل جو بڑھ رہی ہے، پوتے ہیں پوتیاں ہیں، یہ خاندان یہ کس طرف جا رہا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ خود تو حافظ بھی ہیں، بعض لوگ کچھ قاری عالم ہیں اور ممکن ہے مفتی اور فقہا بھی ہوں، لیکن یا نماز خود تو پڑھ رہے ہیں، دین پر چلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، مدارس سے بھی محبت اور تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم، دینی تعلیم اور تربیت کا زیادہ خیال نہیں کرنا، کہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ حالانکہ یہ انسان کی ذمہ داری میں بات شامل ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ
اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ سب بتاؤ نا. تم بات کا جواب نہیں سکتے. کون کہہ رہا ہے ضروری ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم پائے تو ہاتھ کریں. اہل و عیال کا بھی فکر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ارے آج اگر میں نے اور آپ نے دین پڑھا ہے اور ہم اگر دین پر چل رہے ہیں تو میرے دوستوں بزرگوں یہ کافی نہیں، ہرگز کافی نہیں. ہم سے اہل و عیال کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. یہ بھی ہماری ذمہ داری. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور عیسائی بناتے ہیں. ماں باپ اس کو کیسے بناتے ہیں یہودی اور نصرانی عیسائی؟ بھائی وہ یہی تو ہے نا کہ نہ ان کی تعلیم کا خیال کیا، نہ تربیت کی طرف توجہ. ماں باپ پر بھی تو کچھ اولاد کے حقوق ہیں اور والدین کی جو فرائض میں شامل ہیں ان کی بھی تو ذمہ داری ہے والدین کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، بڑی عمر کے تھے، اور وہ یہ کہنے لگے حضرت عمر سے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا نافرمان ہے. شکایت اپنے بیٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلوایا. اب آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر کے تو نام سے لوگ کیسر و کسرا کے محلات میں جو ہے وہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا حضرت عمر کے نام سے. اللہ نے اتنا روب، اتنا ان کو دبدبا اور اتنی شوقت ان کو عطا فرمائی. حضرت عمر نے بلایا، کیا بات، تم کیوں نہیں اپنے والد کا حق ادا کرتے؟ حضرت میری بات کو سنیں. آپ نے ہمارے ابا جی کی بات سنی ہے، میری بھی تو سن لے ذرا. جب تک دوسرے کی بات نہ سنی جائے فیصلہ کیسے ہو؟ حضرت عمر نے کہا بالکل صحیح ہے، بتاؤ کیا. کہنے لگا جی نام صحیح نہیں رکھا جب میں پیدا ہوں، تعلیم نے مجھے دی، شادی صحیح جگہ نہیں میری کی ہی نہیں، میرا کوئی حق میرے باپ نے ادا نہیں کیا. تو فرمائیے گا کیا فیصلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ کو اس کے ڈانٹ کے نکال دیا کہ تو اپنے بیٹے کا تو نے ایک حق ادا نہیں کیا، اب اس سے کیا توقع ہے؟ یہ کیا ادا کرے گا؟ تو پہلے تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنے جو فرائض ہیں اور وہ بچوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو تربیت اسلامی. اب تو جسے دیکھو وہ کہاں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو. اول تو ہم پڑھاتے نہیں ہیں مسلمان کم، لیکن اب تو کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کا بڑا زور ہے. یہ ہمیں کیوں پردے میں رکھا ہوا ہے یار؟ یہ ہوا آ رہی تھی اچھی خاصی، عورتیں پردہ نہیں کرتی، ہمارے اوپر پردہ والی. تو ہمارے جو فرائض ہیں، ہمارے اولاد کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا لازمی طور پر. تو کیا تعلیم ہم دلوا رہے ہیں آج؟ کہا تو یہی جا رہا ہے تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم عام ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، یہ ٹھیک ہے بات. لیکن کون سی تعلیم عام ہونی چاہیے اور علم کس کو کہا جاتا؟ اقبال نے کہا تھا مرحوم نے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. جس تعلیم کے پڑھنے سے عورت نہ رہے. اقبال کہہ رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا ہے، اقبال بھی کہہ رہے ہیں. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر
موت، وہ علم نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ موت. لیکن آج جسے دیکھو بس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس، تعلیم تو ہونی چاہیے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم کسے کہا جاتا؟ اللہ کے ساتھ جس علم کو پڑھ کر انسان کا تعلق خالق کائنات سے رب العالمین سے نہ قائم ہو، جس علم سے انسان کو اللہ کی معرفت نہ ہو، جس علم کو پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے طریقے کا انسان کو علم نہ ہو، جس علم کے پڑھنے سے انسان آخرت کا نہ بن جائے، اس علم کو میرے دوست اور بزرگوں علم نہیں کہا جاتا، وہ تعلیم نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا، معاف کیجیے، کہ وہ عذاب علیم ہے، وہ تعلیم نہیں. لیکن آج ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ کسی سے پوچھیے. مثال کے طور پہ یہ کوئی بچہ اس میں یہاں بیٹھا ہو، میں اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کی کتنی تعلیم؟ کیا بتائے؟ جواب کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ کہ میں نے کیا پڑھا ہے، میٹرک ہے یا FA BA وغیرہ، یہ بتاتے ہیں. آج اصطلاحات کی بدل دی گئی ہے. تحریف دیکھیے آپ، قرآن، دین، حدیث، سنت کا علم حاصل کرنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، قرآن کریم کو حفظ کرنا، یا اس کے معانی کو سیکھنا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنا، اس کو آج علم نہیں کہا جا رہا. علم تو ہم کہتے ہیں، تعلیم تو ہم نے نام یوز کر دی ہے. جب ہم کہیں کتنی تعلیم ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں حافظ قرآن ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں درس نظام میں پڑھا ہوا ہوں، یا میں نے فلاں شعبہ میں جو ہے تخصیص کی ہے. یہ نہیں کہا جاتا. MA FA یہ بتایا جاتا. علم کی تعریف اور تعلیم کا جو انداز، کیا بلکہ تعلیم کا جو عنوان ہے وہ بھی مست کر دیا گیا ہے، تحریف کا بازار طرف. اب حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. یہ حدیث بات آپ نے سنی ہوگی، لیکن آپ نے شاید دیکھا ہو کہ اسکول کالج پر بھی لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضۃ علی. بتاؤ یہ کون سا ہے؟ کتنا افسوس ہے. قرآن و سنت کی تحریف ہو گئی. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے لاڈ میں کالے کی جو تعلیم ہے اس کو کہا کہ طلب العلم، اس کے بارے میں کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم؟ کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی؟ ارے کتنے ظلم کی بات. لاڈ میں کالا تو 1835 میں غالباً بڑے صغیر میں آیا ہے اس نظام تعلیم کو لے کر، جو آج اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے. یہ تو 1800 اب پھر خاموش ہو گئے. 1835 میں غالباً آیا ہے نظام لے کر، اور اس نے یہ نعرہ لگایا اور کہا تھا اور دعوت دیا تھا، میں ایسا نظام تعلیم بر صغیر پاک و ہند میں لے کر آیا ہوں جس کے پڑھنے سے ہندوستان کے لوگ، بر صغیر کے مسلمان دیکھنے میں مسلمان نظر آئیں گے، دل و دماغ کے اعتبار سے یورپین ہوں گے، دل و دماغ کے اعتبار سے یہ عیسائی بن گئے. یہ اصل میں اس کا منصوبہ تھا. وہ نظام اب پڑھایا جا رہا ہے، اسی پر لکھا ہوا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. انا للہ. ارے جو علم انسان کو حاصل کرنا بھی تو ضروری اور فرض کے درجے میں ہے، پہلے تو یہی علم ہے نا جو قرآن اور حدیث کو علم ہے، یہ اس کو پڑھنا اور حاصل کرنا ضروری ہے. لہذا میں اب یہ بات آخر میں آ کے عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کو اگر بچانا ہے گناہوں سے، بچانا ہے برائی سے، کہتے ہم سب ہے کہ بھئی اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اچھی محفلوں میں جانا چاہیے، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، کہہ یہی رہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہمارا فکر اور طرز عمل مسلمانوں کا بھی عجیب بن گیا ہے. بھیج رہے ہیں ادھر، یہاں کا نظام تعلیم کیا ہے، زبان الگ،
تہذیب الگ، تمدن الگ، پھر آپ یہ توقع رکھتے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کے جو ہے ہمارے دنیا آخرت میں ہمارے کام آئیں گے. جی ہاں، یہ کام تمام کر دیں گے انشاءاللہ. سارا کام ہی ہو جائے گا ہمارا. پاکستان میں یہ صورتحال بن چکی ہے، اور ملکوں کو تو آپ چھوڑیے، میں یورپ کی اور امریکہ اور دوسری دنیا کی بات نہیں کر رہا. آپ اپنے ملک کو دیکھیں. 60 سال ماں باپ کی عمر جب ہوتی ہے تو کتنے فارم بنے ہوئے ہیں، اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں کہ جہاں جناب ماں باپ کو اٹھا کے جمع کر دیتے ہیں کہ یہ ساری رات یہ کھانستے ہیں گھر میں، ہمیں سونے نہیں دیتے، اب ان کو وہاں جمع کرا دو. بس صورتحال یہ ہو رہی ہے. کراچی کے ایک صاحب نے اپنے والد کو وہاں پہنچا دیا 60 سال کے بعد. کچھ عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا باپ کا. اب انہوں نے فون کیا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. کہتے ہو اپنے زبان میں اس نے تو کہا نا سوری. افسوس کی بات ہے. اچھا میں کوشش کروں گا پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. بیٹا کہہ رہا ہے کہ باپ کے جنازے پر پہنچنے کی وہ لوگ صحیح کوشش کریں. تھوڑی دیر میں خود ہی فون کر کے کہہ دیا کہ میری تو ایک بہت مصروفیت ہے، میری تو ایک بڑی مصروفیت آ گئی ہے، مجھے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے. اس نے تو اپنے اس میں کہا لہٰذا یہ ہے کہ میں نہیں آ سکتا، آپ میرے والد کو جو ہے دفن کر دیں اور جو بل اس پر بل آئے گا میں ادا کر دوں گا. باپ کے جنازے میں آنے کے لیے تیار نہیں. اور چھوڑیے اور تو اور سر سید احمد خان جنہوں نے کالج بنایا علی گڑھ میں، پھر یونیورسٹی بنی، وہ خود جو بانی ہے اس کالج اور یونیورسٹی کے علی گڑھ کے سر سید احمد خان ہے. نام سنا ہے کبھی؟ جی ہاں، وہ گھر پہ رہتا ہے آپ کے رشتے داری. قائد اعظم کا نام لو، اقبال کا نام لو، سر سید کا نام لو، حتیٰ کہ گاندھی تک کا بھی نام محفوظ ہے آپ کے اذہان میں بھی اور قلوب میں بھی مرتصر. یہ صورت ہے. تو سر سید احمد خان جو ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ قوم کے ہمدرد ہیں. ہمدردی تو انہوں نے بڑی کی قوم کے ساتھ، لیکن ہمدردی کے ساتھ ہمدردی کریں، درد ہی درد کریں. ان کا خود اپنا بچاروں کا حال آپ لوگ تو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، تعلیم یافتہ نہیں نا. ہم نے اسکول میں نہیں پڑھا، کالج میں نہیں پڑھا، یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا. حتیٰ کہ میں تو اتنا ان پڑھ ہوں کہ میں پرائمری تک بھی میں نے نہیں پڑھا. پرائمری بھی ہم تو تعلیم یافتہ ہے ہی نہ. ہم تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم، نہ تعلیم یافتہ ہیں اور نہ حواس پاک. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سر سید احمد خان جو ہے مرحوم ہے، یعنی اللہ عالم صلی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھ کے سن کر حیران ہوں گے کہ جس وقت 1800 غالباً 99 میں یا 98 میں ان کا انتقال جب ہوا تو ان کا بیٹا محمود وہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور گھر سے اس کو نکال رکھا تھا. قوم کے جو ہمدرد ہیں یہ سر سید احمد خان، گھر سے اس کو بیٹے نے نکال دیا اور کفن کے لیے بھی چندہ کر کے جو ہے وہ رقم تب کفن اس کا خریدا گیا. دوستوں نے اس کی تدفین کا خرچ برداشت کیا. قوم کے لیڈروں کا حال تو یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ. تو میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی جب ہم ماحول میں اولاد کو اس ماحول میں بھیجیں گے تو کیا حشر ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اس لیے پہلے کوشش یہ کیجیے، سب ہم کوشش کریں کہ اپنے اولاد پر اولاد ان کو سب سے پہلے ہم دین کی تعلیم دلوائیں. اور یہ ہے کہ ہم انہیں دینی تربیت ان کی کریں. اس کے بعد اگر آپ اپنے بیٹوں کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی
عالمین آپ ان کو فضل بنا دے پاکستان کا بھی ہے۔ لیکن پہلے ان کو مسلمان تو بناؤ، دیندار تو بنائیے ان کو پہلے، دین کا تو ان کو پتہ ہو، ضروری معلومات ہو ان کے پاس۔ اب یہ کہاں ملے گا سارا دین اور فلسفہ؟ اور کالج یونیورسٹیوں میں تھوڑی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ ابھی دیکھیے چند دن کے بعد، چند دن کیا آپ تو چند دن ہی رہے، رمضان شریف آ گئے کہ نہیں؟ اپنے حق سے آواز نکلنے کی کیا کہاں آ رہا ہے کوئی ہندوستان سے اللہ کے بندے پہنچ چکے ہیں، پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ آ چکا ہے تقریباً، ٹھیک ہے نا؟ کتنی رونقیں ہوں گی مسجدوں میں، جگہ جگہ تراویح سنائی جا رہی ہے، قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم جو سنا رہے ہیں تراویح میں اور پڑھ رہے ہیں اور تلاوتیں کر رہے ہیں، یہ کون سی یونیورسٹی کے اور کالج کے اور جامعہ کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ قرآن پاک دینی مدارس میں، ان جامعات میں، ان مکاتب میں دین پڑھایا بھی جاتا ہے، دین سکھایا بھی جاتا ہے اور دینی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا بچوں کو انسان بناؤ۔ کب بنیں گے؟ ان کو علم دین پڑھاؤ۔ بچے جب تک علم دین، دینی علم اور دینی تربیت نہیں حاصل کریں گے اور اللہ والوں سے ان کا تعلق آپ قائم نہیں کرائیں گے، بات نہیں بنتی۔ یہ میں نے آخری بات اس لیے کہی کہ یہ بھی بڑی اہم اور ضروری ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی اس پر ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ عالم با عمل کی وہ فضیلتیں ہیں جو حدیث میں آتی ہیں۔ حدیث میں جو فضائل آئے ہیں قرآن پاک کے، حدیث میں جو فضائل آئے ہیں علم کے، یہ حدیث میں جو فضائل آئے ہیں عالم کے، وہ کون سے عالم کی فضیلتیں ہیں، کون سے حافظ کی فضیلتیں ہیں، کون سے قاری کی فضیلتیں ہیں؟ تو ذہن عالی میں یہ رہنا چاہیے سب کے خاص طور پر طلباء کے، اللہ کے بندوں وہ تو ان حفاظ کی اور قراء اور علماء کی تعریف ہے قرآن کریم میں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تعریف اور ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو عالم با عمل ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی خشیت ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اہل علم ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا خوف ہو، عالم وہ ہوتا ہے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی، محبت بھی کتنی شدید محبت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اہل ایمان جو ہے اللہ سے شدید محبت، تو جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت نہیں ہوگی اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف نہیں ہوگا، عالم با عمل کیسے ہوگا؟ کتاب پڑھنے کا نام عالم نہیں ہوتا، محض الفاظ پڑھنے سے تو کوئی عالم نہیں بنتا، تو تب بنتا ہے جب علم اور عمل اس کا ہو، اللہ کی محبت اور خشیت اس کے اندر موجود ہو۔ عالم با عمل، سبحان اللہ، اصل فضیلت تو اس کی۔ اور حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم میں اگر دو چیزیں موجود ہوں تو وہ کبھی پریشانی اس کو نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی استعداد مضبوط ہونی چاہیے، علم اس کا جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ طلباء محنت سے پڑھیں، محنت کریں، جید عالم ہوں، استعداد ہو، کتابیں آتی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بس ایک آدھ طالب علم محنت کر لیتا ہے، دوسرے اس کے ساتھ جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ وہ استعداد مضبوط ہو، قرآن کریم میں، حدیث میں، فقہ میں جو
جو علوم پڑھے ہیں اس کے اندر وہ جید الاستعداد ہونا چاہیے، محنت کرے سخت. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان پوری توجہ علم کی طرف رکھے، پوری توجہ اس کی علم کی طرف رکھنا چاہیے. قرآن پاک کا ایک آدمی حافظ بن جائے اور حافظ بن کے آپ کہیں چلو جی حل چلاؤ بس، تو پھر وہ یاد نہیں رہے گا قرآن پاک. تو پڑھنے سے یاد رہتا ہے. علم بھی تبھی یاد رہے گا جب علم کی خدمت کی جائے، محنت کی جائے. اس لیے پورا عالم اور جید آدمی تو وہی بنتا ہے جو محنت سے پڑھے، کتابیں اس کو آتی ہوں اور پھر کم سے کم جو ہے 10-15 سال تک اس نے کتابیں پڑھا لی ہوں، تب جا کے کہیں ایک شخص عالم کہلانے کے قابل ہوتا ہے. اور پھر حقیقی عالم وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا، جیسے قرآن کریم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پھر عالم کی اللہ نے کتنی شان بنائی ہے جب اس میں استعداد ہو ایک بار. اور دوسری چیز فرمایا کہ استغنا، پھر ہاتھ نہ کسی کے سامنے پھیلائے، ہاتھ نہ پھیلاتا پھرے کسی کے سامنے، بس اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو. ایک ہاتھ سے پھر وہ نہ مانگے، کتنے ہاتھ سے مانگے؟ 2 سے. جب استغنا ہوگا اور استعداد ہوگی، یہ تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو، اللہ والوں سے اس کا تعلق مضبوط ہو. اس لیے تو اکبر الہ آبادی مرحوم نے بھی کہا تھا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے ساتھ اپنا تعلق اہل اللہ سے، اللہ والوں سے قائم رکھنا، اور بلکہ یہ ہے کہ ان کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان بہت سے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے فتن ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے مسالک ہیں، کتنے طبقات ہیں، کتنے گروہ بن چکے ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو اصل چیز ہے جس کو حصن حسین کہنا چاہیے، یعنی مضبوط قلعہ، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ والوں کا تعلق. اللہ والوں کا وہ تعلق جو ہے انسان جب اللہ والوں کے ساتھ، یعنی اللہ ہی کے ساتھ تعلق مع اللہ، یہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے قلب کو مضبوط کرتی ہے. اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے پھر دنیا کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. دین کی خدمت بھی پھر صحیح طریقے سے انسان سلیقے سے کرے، اپنے اکابر کے طرز پر اور مشائخ کے طرز پر. اور طلباء علماء کے لیے تو خاص طور پر یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ ایسے انداز سے اپنے آپ کو لے کر چلے کہ اہل دل مسلمان اس کی اتباع کریں. احتیاط سے اپنی زندگی کو اس نے گزارنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل علم علماء جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین ایک نمونہ ہے، ایک نشان راہ. اللہ تعالیٰ کہ ہمارے اس ادارہ کو بھی اور ہمارے طلباء کو بھی ترقی عطا فرمائے. میں نے آپ سے بڑا وقت لیا، میں معذرت خواہ ہوں.